پچھلے جمعۃ المبارک کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ان کی آپس میں محبت و الفت اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور اہل بیت کون ہیں اس حوالے سے بھی کچھ عرض کیا تھا۔ آج بھی اسی مضمون کو آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت کرام کی الفت و محبت سے سرشار رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بولیں آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی میرے محمد کے ساتھ ہیں، جو بھی محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر رحم دل نہیں ہیں، بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑے پیار محبت کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی حضور کے لیے چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری روئے زمین میں، پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسانوں میں سے جو بہترین دل تھے، انسانوں میں جو بہترین دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے صحابی بنایا، ان کو میرے صحابی بنایا۔ بہت ساری شانیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کے لیے بھی بیان کی، مولا حسن کے لیے بھی بیان کی، مولا حسین کے لیے بھی بیان کی، اور وہی شانیں سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی بیان کی، سیدنا فاروق اعظم کے لیے بھی بیان کی، اور سیدنا عثمان غنی کے لیے بھی بیان کی۔ لوگ بڑے ایک فتنے کو ہوا دینے کے لیے بڑی بڑی باتیں گھڑتے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ ایسے ملتی جلتی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ حضور کو ان دونوں سے ہی بے بہا محبت تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مولا علی سے جو ہمیں محبت ہے، سیدہ کائنات سے جو ہمیں عقیدت ہے، امام حسن سے، امام حسین سے جو ہمیں محبت ہے، وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ صدیق اکبر سے جو ہمیں محبت ہے، فاروق اعظم سے جو ہمیں محبت ہے، عثمان غنی سے جو ہمیں محبت ہے، دیگر صحابہ سے جو بے ہم محبت ہے، وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے، وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ یعنی جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، اور جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو گیا، اور حضور نے جس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی شرف و فضیلت عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہم سنتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا من علی، اونچی آواز سے بول دیں، علی منی وانا من علی۔ یہ فرمایا تھا، اے علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے۔ اب یہ حدیث پاک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے بارے میں بھی آئی۔ پھر امام حسن کے بارے میں فرمایا حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ یہ حدیث پاک امام حسن کے بارے میں بھی آئی۔ پھر امام حسین کے بارے میں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اونچی آواز سے بول دیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ اہل بیت کرام کے تین افراد، مولا علی، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، ان کے بارے میں، اور سیدہ کائنات کے لیے بھی حضور نے فرمایا۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
فاطمہ تو بدعۃ منی. اب یہ انا من علی و علی منی، انا من حسن و حسن منی، انا من حسین و حسین منی، کہ ان کا مفہوم یہ بنتا ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اب ان چیزوں کو ایک طبقہ صرف یہی بیان کرتا ہے اور ان چیزوں کو لے کر وہ ایک اس کے اوپر بڑے فضائل باندھتا ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ اہل بیت کے فضائل کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اہل بیت، لیکن کسی کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو کمتر سمجھا جائے، دوسرے کو کمتر. جیسے میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں، میں یہ کہوں کہ ساجد بھائی بڑے اچھے ہیں، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی بکر اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا اس کا معیار ہے. اچھا توجہ چاہوں گا، یہ جو الفاظ ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میں حسن سے، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہی الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا. اونچی آواز سے بول دیں. جن کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہے بلند آواز سے بولیں. فرمایا کہ یہی الفاظ فرمایا، اور یہ حدیث پاک کنز العمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سواعق محرہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ابو بکر منی و انا منہ، یہ جو ابو بکر ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. کنز العمال کے اندر دیگر احادیث کی مبارکہ میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ادن منی، اے عمر میرے قریب آ، اے عمر میرے قریب آ. پھر حضور نے فرمایا انت منی، اے عمر تو مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے، وانا من کا، اور میں تجھ سے ہوں. عمر تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. عثمان غنی کے بارے میں فرمایا عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے ہوں، عثمان مجھ سے ہے میں عثمان سے. اب یہ اللہ کے محبوب نے دونوں کی شانوں کو بلند فرمایا ہے. صحابہ وہ بھی عظمت والے، اہل بیت وہ بھی عظمت والے. اب صرف ایک کو لے کر انہی کی شان میں باقیوں کی شان کو گھٹانا، ارے ویسے وہ گھٹے کیا جسے اللہ بڑھائے. جس کو اللہ عزتیں دے، اللہ کا محبوب عزتیں دے، وہ کیسے گھٹ سکتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایسا سچا عقیدہ عطا فرمایا، الحمدللہ. آگے چلیے، ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے. فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے بولے مجھ سے محبت کی. پھر فرمایا دوسری حدیث میں من احب حسنا، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر فرمایا من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. اہل بیت کرام کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. یہی الفاظ حضور نے صدیق اکبر کے بارے میں بیان فرمائے، یہی الفاظ فاروق اعظم کے بارے میں بیان فرمائے، یہی الفاظ عثمان غنی کے بارے میں بیان فرمائے، اور یہی الفاظ حضور نے اپنے سارے صحابہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. اونچی آواز سے بول دیں. اب دیکھیں آپس میں کتنی مناسبت ہے کہ حضور نے ان کی شان کو بھی بلند فرمایا اور ان کی شان کو بھی بلند فرمایا. تو یہ جو پراپوگنڈا ہے نا کہ ان کی آپس میں بڑی خدا نخواستہ جدائیاں تھیں، آپس میں بغض تھا، آپس میں نفرت، الامان والحفیظ. اللہ تو فرمائے آپس میں بڑے رحم دل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اللہ تو فرمائے رحماء بینہم، یہ میرے جو محمد کے ساتھی ہیں آپس میں بڑے شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ کالا کلوٹا آدمی اٹھ کے بولے ان کے درمیان کوئی جدائیاں تھیں، ہم اس کو مانیں گے؟ رب کے قرآن کو مانیں گے؟
قرآن کو مانیں گے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ اور پھر حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، من ابغض علیًا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دوسری، من ابغض حسنا، جس نے حسن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب یہ من ابغض علیًا، ابغض حسنا، ابغض حسینا، یا ان تینوں کو، چاروں کو جمع کر لیا حضور نے۔ اسی طرح کی احادیث مبارکہ بالکل آپ کو بے شمار مواقع پہ ملیں گی جہاں پر حضور نے فرمایا جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضور نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر جس نے عثمان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شانوں کو بہت بڑھایا ہے اور دونوں عظمت والے ہیں۔ کیوں کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمانو۔ میرا خیال ہے یہ شعر آپ کو آتا ہے، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ ہیں کرنے ایک ہی، بو بکر عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر۔ بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر میں آگے چلوں گا۔ ہیں کرنے بو بکر عمر عثمان، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمان و علی ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں۔ اصل میں یہ صدیق اکبر فاروق اعظم ان کا نام لیا، یہ صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ صحابہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسے مولا علی کا نام یہ اہل بیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سارے صحابہ شامل ہیں، اس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ اس کو دوبارہ ایک نئے انداز سے پڑھتے ہیں۔ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر عمر عثمان و علی ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان یاروں میں، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ بھی رک کے سمجھ لیں، یہ بعض جگہ پہ لوگ پڑھتے ہیں ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ نے جو پہلے ہیں ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جو بعد والے ہیں ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جو پہلے 10 صحابہ ہیں ان کی الگ شان ہے، جو 40 پہلے صحابہ ہیں ان کی الگ شان ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے انہوں نے کی الگ شان، جنہوں نے مدد کی ان کی الگ شان، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کی الگ شان، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی الگ شان، جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ان کی الگ شان۔ یہ درجہ بندیاں ہیں صحابہ میں بھی، اور یہ قرآن میں بیان کی گئیں، لیکن سب کا نظریہ ایک ہے، ہم مسلک ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان یاروں میں، ہم مسلک ہے یا
بھی کچھ فرق نہیں ان یاروں میں۔ اور سنیے ابن عساکر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، امام حسین اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ اونچی آواز سے بول دینا سبحان اللہ۔ ہاں تھوڑا سا ٹھنڈا نہ پڑیے گا، اونچی آواز سے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ میں احادیث مبارکہ جلدی جلدی بیان کر کے آگے چلوں۔ مضمون کافی طویل ہے اور ٹائم بہت قلیل ہے، سنیے گا۔ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا۔ کن سے سنا؟ نانا جان سے سنا، لا تسبوا ابا بکر و عمر۔ فرمایا کہ ابو بکر عمر کو برا بلا نہ کہو، برا نہ کہو ابو بکر عمر کو۔ لا تسبوا، گالیاں نہ دو ابو بکر عمر کو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا کُہُولِ اہل الجنہ، کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہے۔ اونچی آواز سے بول دیں یار، ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ پھر امام حسین آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ جنتی بوڑھے کون سے؟ فرمایا من الاولین والآخرین، جتنے بھی بوڑھے پہلے ہوئے ہیں اور جتنے بھی بوڑھے آنے والے ہیں، الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی بوڑھے ہیں سب کے سردار ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہیں۔ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم۔ پھر امام حسین آگے بیان کرتے ہیں، لا تسبوا الحسن والحسین، حضور نے فرمایا حسن حسین کو بھی گالی نہ دینا۔ آج نے لوگوں نے کہا حسین تو مال کے لیے گیا تھا، حسین تو امارت کے لیے گیا تھا، حسین تو حکومت کے لیے گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ نکلتے، جو آج ہمارے پاس اسلام ہے، اس اسلام اس شکل میں نہ ہوتا۔ احادیث ان جو شریعت واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں نہ ہوتی۔ بہت سی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا اور حرام چیزوں کو حلال کیا ہونا تھا۔ امام حسین کا پوری امت پہ احسان ہے کہ اپنا سر دے کر انہوں نے اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ یہ امام حسین کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج لوگ باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب سوشل میڈیا کا اتنا نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ باقاعدہ اشتہار بھی چھپا کرتے تھے، امیر المؤمنین یزید، آگے رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ استغفر اللہ۔ آج بھی لوگ سوشل میڈیا عام ہے، کہیں باہر کے ممالک میں بیٹھ کر کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ کر یزید کو امیر المؤمنین بنانے میں لگا ہوا ہے۔ لال مسجد کا پتہ ہے آپ کو؟ لال مسجد کا اسلام آباد میں اس کے ایک خطیب ہے مولوی عبدالعزیز، مولوی عبدالعزیز، ہدایت دے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں دے کرتے، اللہ ہدایت دے۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جمعے کے خطبے میں نے استخارہ کیا ہے یزید کو، چلو امیر المؤمنین نہ کہو لیکن رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ یزید کی باقاعدہ وکالت ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کرتا ہے۔ ایسے عناصر موجود ہیں۔ تو جس نے یزید کو اچھا کہا گویا کہ امام حسین کو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا الحسن والحسین، حسین کو برا بلا نہ کہو، فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور آگے فرمایا لا تسبوا علیا، علی کو بھی برا بلا نہ کہو، فإنہ من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں قائم رکھے اور ہم سب کو انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ آگے چلیے، اور اس حدیث پاک کو محب الدین احمد طبری نے نقل کیا۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، دو آدمی جھگڑ کے آ گئے، کہا کہ فیصلہ کر دے۔ اشارہ الی علی ابن ابی طالب، فاروق اعظم نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا، کہا علی کے پاس چلے جاؤ، جو علی فیصلہ کرے عمر کا وہی فیصلہ ہے۔ اونچی آواز سے بولنے میرا، عمر کا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے، عمر کا بھی وہی فیصلہ ہے جو
عمر کا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے. جہاں تک کوئی پہنچ چکا. میں بات بڑی گہری کر رہا ہوں. جو علی کا فیصلہ ہے وہی عمر کا فیصلہ ہے. سنیے فرمایا فقال الرجل، ایک شخص نے کہا، دو جھگڑ رہے تھے نا، ایک بندے نے کہا حاضل ابتن، یہ جو ہے یہ بڑے پیٹ والا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. توہین امیز لہجے کے اندر توہین امیز کلمات اس شخص نے فاروق اعظم کے دربار میں کہے. لوگ دربار بڑا بولتے ہیں. دربار سے پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا کہ بھی تخت بچھا ہوگا، وزراء کی سیٹیں لگی ہوں گی. دربار، یہ دربار ایسا دربار نہیں. ان کا دربار کیا ہوتا تھا؟ مصلی رسول. یہ دربار ہے خلفائے راشدین کا. فاروق اعظم کے سامنے اس شخص نے کہا یہ علی، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. حدیث پاک میں فنہد عمر عن مجلس، فاروق اعظم اپنی مجلس سے اٹھے. واخذ بتلبیبہ حتی شالہ من الارض، اس کے گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پٹک کر زمین پہ مارا. فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ علی کون ہے؟ یہ علی مولا یا و مولا کل مسلمین، یہ علی میرا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا بھی مولا ہے. یہ علی میرا بھی مولا ہے، ہر مسلمان کا بھی مولا ہے. اگلی حدیث پاک سنیے گا، اور یہی مضمون ہے. اس کو بھی محب الدین احمد طبری نے نقل کیا، اور بالکل مضمون یہی. فرمایا کہ دو پہلے تو یہ تھا، اشارہ کیا تھا مولا علی کے پاس چلے جاؤ، ان سے فیصلہ کروا لو، جو ان کا فیصلہ وہی عمر کا فیصلہ. اس حدیث پاک میں جاء اعرابیان یختصمان، دو بدو آپس میں لڑکے آ گئے. کہا کہ فاروق اعظم فیصلہ کروا دیں. فقال علی اقضی بینہما یا ابو الحسن. فاروق اعظم نے مولا علی کو دیکھا، کہا علی ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. علی نے کہا ابو الحسن کہا، یہ کنیت تھی امام مولا علی کی. علی، اے ابو الحسن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. فقال احدہما ھذا یقضی بیننا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہی توہین امیز. فواثب الیہ عمر، حدیث پاک میں آتے کہ فاروق اعظم جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف لپکے آگے. وَأَخَذَ بِالتَّلْبِيبِهِ، اس کے گریبان سے پکڑا. قَالَ وَيْحَكَ، تیرا برا ہو، تو برباد ہو. مَا تَدْرِ مَنْ هَذَا، تو ان کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ تو ان کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ پتہ یہ کون ہے؟ من ہاذا، پتہ یہ کون ہے؟ مولا یا و مولا کل مومنین، یہ علی میرا بھی مولا ہے، ہر ایمان والے کا بھی مولا ہے. یہ علی میرا بھی پیارا ہے، ہر ایمان والے کا بھی پیارا ہے. یہ علی میرا بھی محبوب ہے، ہر ایمان والے کا بھی محبوب ہے. اللہ اکبر. یہ نفرتوں کی باتیں میرا خیال ہے. آگے چلیے. فاروق اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے علی ہیں. یہ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے. پھر آگے چلیے. بڑی پیاری حدیث پاک، کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی، لیکن ہر دفعہ یہ سنانے کو دل چاہتا ہے. جب بیان تیار کرتا ہوں تو سوچتا ہوں اس کو سکپ کر دوں، نہ سناؤں، پہلے بھی سنیں، لیکن اس میں ایک عجیب ہی لطف ہے، بڑا ہی لطف ہے، اور آپس میں بڑا ہی ایک دل ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے. سنیے، پہلے بھی آپ نے سنی، پھر سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا کو رات کو خواب آیا. مولا علی شیر خدا کو خواب آیا، اور یہ زمانہ تھا فاروق اعظم کا. کن کا زمانہ تھا؟ فاروق اعظم کا زمانہ تھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کا زمانہ واپس آ گیا، اور مصلی پہ حضور خود موجود ہیں. حضور نے نماز فجر پڑھائی. پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے چہرے کو اپنے صحابہ کی طرف کر لیا، اور مولا علی شیر خدا بالکل حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل حضور کے سامنے. اتنے میں ایک خاتون آئی، کھجوروں کا ٹوکرا اس کے ہاتھوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. حضور اب بالکل سامنے مولا علی ہیں، اور یہ خواب کی بات ہے.
کون سی؟ خواب کی. بالکل سامنے مولا علی ہیں. حضور نے ایک کھجور اٹھائی، فرمایا یا علی تاخذوها رطبا، علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ کیا کھاؤں گا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈال دی. خواب میں اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالی. پھر مولا علی کا دل چاہا کہ کھجور تو میٹھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ میٹھے ہاتھ لگ جائیں اس کا ذائقہ ہی بڑا عجیب ہو گیا ہوگا، بڑا شاندار. کہا ایک اور. حضور نے ایک اور کھجور مولا علی کے منہ میں ڈالی، باقی تقسیم کر دی، صحابہ میں باقی تقسیم کر دی. اب یہ خواب میں مولا علی نے دیکھا، اور خواب کا یہ واقعہ ہے. زمانہ کن کا تھا؟ فاروق اعظم کا. صبح ہوئی، اب مصلی پہ کون ہے؟ فاروق اعظم. نماز فجر پڑھنے کے لیے مولا علی آئے ہیں. مولا علی فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ہاں، اس چیز جملے کو سمجھیے گا. مولا علی فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جملے کو سمجھیے گا، گہرائی میں جائیے. مولا علی فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. گویا مولا علی نے فاروق اعظم کو اپنا امام مانا، اپنا امام مانا. پھر سنیے آگے. فاروق اعظم نے فجر پڑھائی، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جب پیچھے منہ کیا تو اتفاقاً مولا علی کو وہی جگہ ملی تھی جہاں رات خواب میں جگہ ملی تھی. بالکل رات خواب میں حضور کے پیچھے تھے، یہاں بالکل فاروق اعظم کے پیچھے. مولا علی فرماتے ہیں، اور روایت کرنے والے بھی مولا علی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہی جیسے خواب میں رات کھجوروں کا ایک تھال آیا تھا، ٹوکرا آیا تھا، اب بھی آ گیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کھجور اٹھائی، کہا یا علی تاخذوها رطبا، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ کہنے لگے منظر تو وہی رات کا تھا. کہا کھاؤں گا. فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالی. ہائے ہائے، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں کھجور ڈالی. اب پھر اس کے بعد مولا علی نے کہا عمر ایک اور دو نا. فاروق اعظم نے ایک اور کھجور اٹھائی، ان کے منہ میں ڈال دی. فرمایا باقی تقسیم کر دو. مولا علی نے آگے سے عرض کی امیر المؤمنین ایک اور چاہیے. فرمایا علی رات خواب میں حضور تجھے تیسری بھی دے دیتے تو یہ عمر بھی دے دیتا. کہا اے عمر یہ کیا معاملہ، یہ میں نے تو کسی کو خواب کا تذکرہ نہیں کیا، یہ ہوا کیا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اے علی تو تو جانتا ہے، تو تو ولایت کا بادشاہ ہے، تو تو ولایت کا بادشاہ ہے. المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. پھر آگے مولا علی نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ کہا اے عمر یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، خدا کی قسم جو ذائقہ، جو لذت مجھے حضور کے ہاتھوں میں نصیب ہوا تھا، وہی ذائقہ، وہی لذت مجھے آپ کے ہاتھوں میں محسوس ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ان کے درمیان محبت تھی، ایسا پیار تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت الفت نصیب فرمائے. فاروق اعظم کا زمانہ، ایران فتح ہوا. یزدگرد بادشاہ کی بیٹی شہربانو آئی مال غنیمت میں. سارا مال ایران کا صحابہ میں تقسیم ہو گیا. اب یہ شہزادی تھی، یزدگرد کی بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی. فاروق اعظم نے کہا یہ شہزادی ہے اور مال غنیمت کے طور پہ آئی ہے، چونکہ یہ شہزادی ہے ہم اسے کسی شہزادے کو ہی دیں گے. کس کو دیں گے؟ شہزادے کو ہی دیں گے، اور کل فیصلہ کریں گے. اب سارے صحابہ کو لگا کہ ان کے اپنے بیٹے بھی تو ہیں، عبداللہ بن عمر، اور امام حسن امام حسین سے عمر میں بھی بڑے ہیں، کئی غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے. لیکن امام حسن امام حسین نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی، کیونکہ جب حضور کا وصال ہوا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امام حسن کی عمر 8 سال تھی، امام حسین کی عمر 7 سال تھی. لیکن عبداللہ بن عمر اب خلیفہ مسلمین، امیر المؤمنین کے شہزادے، اب سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ یزدگرد بادشاہ کی بیٹی شہزادی شہربانو ہے، یہ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو دیں گے. صبح ہوئی، اب سارے صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر، اب بات اس کی ہوئی تو فرمایا یہ چونکہ میں نے کل کہا تھا کسی شہزادے کو دوں گا، حسین کہاں پر ہے، حسین کہاں پر ہے؟ امام حسین کھڑے ہوئے، فرمایا حسین آجا، ہمارے ہاں شہزادہ تو ہی ہے،
ہمارا شہزادہ تو ہی ہے۔ تو پھر یہ بادشاہ یزدگر کی بیٹی شہربانو یہ فاروق اعظم نے امام حسین کو دی، پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور یہی وہ شہربانو ہے جو تا دم مرگ امام حسین کی وفادار رہیں اور میدان کربلا میں بھی گئی تھی، یہی وہ شہربانو تھی۔ آگے چلیے، امام حسن، کہہ دیں سبحان اللہ، امام حسن یہ گئے فاروق اعظم سے ملنے، آگے ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، وہ دروازے پہ کھڑے، گھر نہیں جا رہے۔ کہا عبداللہ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ ابا جان میٹنگ میں ہیں، صحابہ کی آپس میں میٹنگ چل رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو مجھے یہ حکم ہے کہ اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، مجھے یہ حکم ہے کہ اندر نہیں آنا، تو اس لیے میں اندر نہیں جا رہا۔ امام حسن نے جی سوچا کہ جب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں، تو پھر مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ امام حسن واپس چلے گئے۔ بعد میں فاروق اعظم کو پتہ چلا، امام حسن کی طرف گئے، کہا کہ بیٹا تم آئے تھے اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ جب آپ کا اپنا بیٹا اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں تو پھر میں کیسے آؤں گا، مجھے کہاں اجازت ہوگی۔ فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا، فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر کہا اے بیٹے یہ جو سر پہ بال ہے نا، یہ جو اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے نانا کی برکت سے دی ہیں، تمہارے اور تمہارے نانا کی برکت سے دی ہیں۔ فرمایا اذا جئتا فلا تستاذن، اور اے بیٹا آئندہ جب بھی تم آؤ نا میرے پاس تو تمہیں اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، عمر تمہارے لیے کھڑا ہوگا، عمر تمہارے لیے کھڑا ہوگا۔ اس قدر ان کی آپس میں محبت و الفت، اللہ ہمیں اسی محبت میں قائم رکھے، اسی محبت میں ہمیں سرشار رکھے۔ آگے سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم حج کے لیے تشریف لے گئے، تو خانہ کعبہ کا طواف جب شروع کرتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اونچی آواز سے بول دیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے۔ ظاہری بات ہے ہماری خطائیں ہی ہیں جو نہیں جا پا رہے، اللہ کرم فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لیے وہ دربار کھول دے۔ خیر، اب جب طواف کیا جائے، طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کرتے ہیں، استلام، حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو کیا کرو، دور سے ہی ایسے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر چوم کر آنکھوں سے لگا لو، یہ استلام ہے۔ فاروق اعظم حجر اسود کو چومنے لگے، حجر اسود کو چوما، پھر فاروق اعظم نے کیا کہا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان، اور اگر میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا تو میں بھی تجھے نہ چومتا، تو یہ جو تجھے چوم رہا ہوں نا، یہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب یہ بات فاروق اعظم نے کی، مولا علی پاس تھے، کہا یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے امیر، انہو یضر و ینفع، آپ نے جو کہا نا کہ یہ نفع میں بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، جناب یہ نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ کیا چیز؟ بولے حجر اسود، نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی۔ فاروق اعظم نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل بروز قیامت یہ حجر اسود کو لایا جائے گا، اس حال میں کس کی ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ گواہی دے گا یا اللہ اس نے مجھے تیری رضا کے لیے چوما تھا، اس کی بخشش فرما، اس کی بخشش فرما۔ تو جس کی شفاعت حجر اسود کرے گا
اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، یہ حجر نے نفع دیا کہ نہیں دیا، اور جس کے بارے میں گواہی نہیں دے گا اس کا نقصان کیا کہ نہیں کیا؟ مومنین نے فرمایا کیا۔ تو پھر فاروق اعظم نے یہ دعا کی، فرمایا اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن جہاں آپ نہ ہو میں ایسی قوم میں رہنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب کیا؟ اے علی تو میرے ساتھ ہوگا، عمر کو سیدھا لے کے چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آگے سنیے گا، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا یہ ان کو تکلیف دینا، صحابہ یہ جانتے تھے کہ مولا علی کو تکلیف دینا یہ حضور کو تکلیف دینا ہے، یہ حضور کو، یہ صحابہ جانتے تھے۔ ایک دفعہ امام دار قطنی نے اس کو نقل کیا، فاروق اعظم نے ایک آدمی کو مولا علی کی شیر خدا کے خلاف باتیں کرتے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ بولے فاروق اعظم نے۔ تو ارشاد فرمائے وَيْحَكَ أَتَعْرِفُ عَلِيًّا هَذَا ابْنُ عَمِّهِ، تیرا برا ہو تو جانتا ہے علی کون ہے؟ علی حضور کے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ فاروق اعظم نے فرمایا، حضور کے چچا کا بیٹا۔ پھر فاروق اعظم نے حضور کے مزار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ ما آذیت الا ھذا فی قبرہ، فاروق اعظم نے فرمایا تیرا برا ہو تو نے علی کو برا کہہ کر حضور کو تکلیف دی ہے، حضور کو تکلیف دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے میں محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اب یہاں پر یہ کس نے دفاع کیا مولا علی کا؟ بولیں حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عمر نے۔ اب مولا علی کی طرف آئیے گا، سیدنا ابو فخر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، وہاں پر فاروق اعظم بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پر مولا علی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایسے لوگ تھے جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ کون گزر رہے ہیں؟ مولا علی ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جہاں پر صدیق اکبر فاروق اعظم ان کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر مولا علی منبر سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ زمانہ بھی مولا علی کا تھا، خلیفہ وقت بھی مولا علی تھے، کوئی اور نہیں تھا، مولا علی تھے۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا خالق کائنات کی قسم، صرف حقیقی مومن ہی ابو بکر عمر سے محبت کرے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں، یہ بڑی ہی گہری بات کر دی، اور یہ مولا علی نے خود کی، فرمایا مومن ہی ابو بکر اور عمر سے محبت کرے گا، مومن ہی ابو بکر عمر سے محبت کرے گا، فرمایا بدبخت اور بددین ہی ان سے نفرت کرے گا۔ اب جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو نعوذ باللہ غاصب کہیں، ظالم کہیں، اور کیا کچھ وہ برا بلا کہیں، وہ مولا علی کے اسی فرمان کو سامنے رکھ کر اپنا موازنہ کر لیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ خوش بختوں میں کھڑے ہیں یا بدبختوں میں کھڑے ہیں؟ کیونکہ مولا علی نے فیصلہ کر دیا کہ مومن ہی ان سے محبت کرے گا، مومن ہی ان سے محبت کرے گا، اور بدبخت بددین ہی ان سے نفرت کرے گا۔ آج جو بھی ابو بکر صدیق فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے وہ پکا مومن ہے، وہ پکا مومن ہے، وہی جنتی ہے، اور جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو برا بلا کہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ مولا علی نے باقاعدہ منبر پر کھڑے ہو کے بیان کیا، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کے ان دونوں بھائیوں، مولا علی نے صدیق اکبر فاروق اعظم کو حضور کا بھائی بنایا، بھائی تو تھے لیکن قرار دیا، تسلیم کیا، بیان کیا۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بھائیوں، وزیروں، دوستوں
قریش کے سردار اور مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں. جب مولا علی منبر پر کھڑے ہو کر صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں اور پھر آگے بیان کرتے ہیں تم لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرمایا میں ہر اس شخص سے بری ہوں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو برا بلا کہتا ہے. جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو برا کہے، مولا علی فرماتے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ اب کسی نے میرے سامنے ان دونوں کا تذکرہ ایسے کیا جو ان کے روا نہ تھا، جو ان کے لائق نہ تھا، تو مولا علی فرماتے میں اسے سزا دوں گا، اسے سزا دوں گا. اور پھر اگر کوئی فاروق مولا علی کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ نبیوں کے بعد سب سے بہتر، مولا علی نے پوچھا، ایک شخص آیا ابو جحیفہ ان کا نام، کہنے لگا نبیوں کے بعد سب سے بہتر، اے علی آپ پر سلام ہو. کہا تو نے صدیق اکبر کا زمانہ پایا؟ تو نے صدیق اکبر کا؟ اس نے کہا نہیں. فاروق کا؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے پھر تو بچ گیا. فرمایا جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی، یہ مولا علی کا اپنا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی، فرمایا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، مفتری کے طور پر 80 کوڑے لگاؤں گا. اللہ رب العزت ان کو ہوش عطا فرمائے. اور خود مولا علی ان سے کتنی حیا کرتے تھے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور پھر یہ آخری بات، ٹائم بھی ہو چکا، کئی ایسی باتیں تھیں. کتنی محبت مولا علی اپنی کندھے پہ ایک چادر رکھتے تھے، ہر وقت وہ مخصوص چادر وہ رکھتے تھے. تو آپ سے سب حضور یہی چادر آپ لیے رکھتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمائے انہو کسانیہ خلیلی، یہ میرے ایک بڑے ہی گہرے دوست نے مجھے پہنائی ہے. خلیلی گہرا دوست. دوسرا صفی میرا صفی. تیسرا صدیقی خاص دوست، چوتھا وخاصی میرا خاص الخاص دوست. اب 4 سے 5 صفات مولا علی نے بیان کی، خلیلی، صفیجی، صدیقی، خاصی، یہ مولا نے بیان کی. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کون ہے؟ کہا عمر، یہ میرے گہرے دوست، میرے یار، میرے خاص الخاص دوست عمر نے پہنائی ہے. اور پھر ان عمرہ ناصح اللہ فنصحہ ثم بقا، کہ عمر یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا تھا، اللہ اس کا اچھا چاہے. پھر مولا علی فاروق اعظم کی جدائی میں رو پڑے. اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی دی ہوئی چیزوں کو ہمیشہ استعمال کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان سے محبت پہ قائم رکھے. محبت تو الحمدللہ کرتے ہیں نا، الحمدللہ. تو بس میرے بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا دامن تھام کے رکھیے گا. اہل سنت کا عقیدہ معتدل ہے. صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج، اہل بیت کرام بھی ہمارے سر کے تاج. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی پہ قائم رکھے، ہماری اولادوں کو بھی قائم رکھے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.